بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے عورت کو مردوں سے بالکل الگ ساخت اور خصوصیات دے کر پیدا فرمایا ہے، اس لیے عورت سراپا پردہ کہی جاتی ہے اور اس کی زندگی میں ہمیشہ پردہ نمایاں رہنا چاہیے۔ یہ پردہ لباس و پوشاک کے ساتھ چال چلن، معاملات اور گفتگو میں بھی جھلکنا چاہیے۔ ایک عورت راستہ چلتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھے اور چلنے کا انداز کیا ہو۔ عورت جب گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتی ہو تو اسے بنیادی طور پر پہلے 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اپنے گھر میں سکونت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے عورت اپنے گھر کو لازم پکڑے اور گھر سے بلا ضرورت باہر قدم نہ نکالے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عورت کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تب ہی گھر سے باہر نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور اپنے گھروں میں سکونت اختیار کرو اور اگلے زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کے ساتھ نہ نکلا کرو۔ اس آیت میں اللہ نے ایک طرف عورت کو گھر میں ٹک کر رہنے کا حکم دیا ہے تو دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت ضرورت کے تحت گھر سے باہر جا سکتی ہے، جاہلی دور کی طرح زیب و زینت کا اظہار کر کے نہیں بلکہ با پردہ ہو کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورت کے گھر سے نکلنے پر بڑا ناگوار لگتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد قضائے حاجت کے ارادے سے باہر نکلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا بھاری بھرکم بدن سے پہچان گئے اور کہا کہ کس طرح باہر نکل رہی ہیں۔ وہ واپس پلٹ گھر کو گئیں۔ آپ کے ہی گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے ماجرا بیان کیا، اتنے میں وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: تمہیں اللہ کی طرف سے قضائے حاجت کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ عورت ضرورت کے پیش نظر گھر سے باہر جا سکتی ہے، اور وہ ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ علاج کے لیے، ضروری ملاقات کے لیے، نماز کے لیے، عذر کے تحت خرید و فروخت کے لیے، شرعی حد میں رہتے ہوئے جائز عمل کی انجام دہی کے لیے، اور اس قسم کی دوسری ضرورت کے لیے جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ عورت کو گھر سے بلا ضرورت نکلنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: عورت سراپا پردہ ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس طرح آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: عورت تو پردے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے، اور عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی کونے اور پوشیدہ جگہ میں ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو عیدگاہ نکلنے کا حکم دیا تو اس پر ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ اگر کسی عورت کے پاس جلباب بڑی چادر نہ ہو تو وہ کیسے عیدگاہ نکلے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بہن اس کو چادر اڑا دے، گویا کہ ہر حال میں عورت مکمل پردہ کے ساتھ ہی باہر نکلے، اور اگر کسی عورت کے پاس حجاب نہ ہو وہ بھی کسی دوسرے کے حجاب ہی گھر سے باہر نکلے۔ عہد رسول کی خواتین چہرہ، ہاتھ اور پیر سمیت مکمل جسم ڈھک کر باہر نکلتی تھیں۔ کپڑے کا دامن زمین سے گھسٹتا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بالشت دامن لٹکانے کی رخصت دی، تو انہوں نے اس سے زیادہ کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے انہیں مزید ایک بالشت کی رخصت دے دی۔ چنانچہ امہات المومنین ہمارے پاس کپڑے بھیجتی تو ہم انہیں ایک ہاتھ ناپ دیا کرتے تھے، جہاں ایک بالشت سے مراد نصف پنڈلی سے ایک بالشت ہے، جس کی اجازت رسول نے دی۔ صحابیات میں پردہ کا شوق دیکھیں، وہ مزید پردہ کا مطالبہ کرتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ایک بالشت کی اجازت دے دی۔
اس طرح مردوں کے مقابلہ میں عورت کو اپنا لباس نصف پنڈلی سے 2 بالشت نیچے تک رکھنا چاہیے۔ 2 بالشت برابر 1 ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف ساق سے 1 ہاتھ کپڑا ناپتے تھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عورت خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آنکھ زناکار ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ بھی ایسی ہے جیسے وہ بھی زانیہ ہو۔ اس حدیث میں خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنے والی عورت کے لیے کس قدر وعید ہے۔ ایسی عورت کو زانیہ کہا گیا ہے کیونکہ اس خوشبو سے لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے، یعنی وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا سبب بن رہی ہے، اس لیے اس کے واسطے سخت وعید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو گھر سے مسجد کے لیے آنے کی اجازت ہے، لیکن عورت خوشبو لگائی ہوئی ہو تو اس صورت میں اسے مسجد آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے خوشبو کی دونی لے رکھی ہو تو وہ ہمارے ساتھ عشاء کے لیے مسجد میں نہ آئے۔ اس جگہ یہ بھی دھیان رہے کہ چوڑی یا پازیب یا کوئی ایسی چیز نہ لگا کر نکلے جس سے چلتے وقت جھنکار اور آواز پیدا ہو، کیونکہ لوگ اس آواز کی طرف مائل ہوں گے، حتیٰ کہ مائل کرنے والے پرکشش لباس اور مائل کرنے والی کوئی صفت بھی نہ اپنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مائل کرنے والی عورت اور مائل ہونے والی عورت سیدھی راہ کے بارے میں فرمایا، وہ جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نہ ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آ رہی ہوگی۔ عورت سڑک کے کنارے سے چلے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو درمیان سڑک چلنے سے منع فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے لیے راستے کے درمیان میں چلنا درست نہیں۔ ابو اسجد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت فرماتے ہوئے سنا جب آپ مسجد سے باہر نکل رہے تھے اور لوگ راستے میں عورتوں سے مل جل گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے راستے کے درمیان سے چلنا ٹھیک نہیں، تمہارے لیے راستے کے کنارے کنارے چلنا مناسب ہے۔ پھر تو ایسا ہو گیا کہ عورتیں دیوار سے چپک کر چلنے لگیں، جہاں تک کہ ان کے کپڑے دوپٹے وغیرہ دیوار میں پھنس جاتے تھے۔ ذرا غور فرمائیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی فرمان آ جاتا تو اس پر عمل کرنے میں صحابیات کس قدر شوق دکھاتی۔ سبحان اللہ! عورت کے لیے پیر مار کر یعنی پٹک پٹک کر چلنے کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اس آیت میں عورت کی چال پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے پیروں کو زمین پر مار کر نہ چلیں، جس سے اس کے پیروں کی زینت ظاہر ہو جائے یا پازیب وغیرہ کی جھنکار سنائی دینے لگے۔ عورت عام چال جس میں سنجیدگی اور وقار ہو اس طرح چلے۔ اللہ کی زمین میں کسی کے لیے غرور و تکبر سے چلنا روا نہیں ہے، خواہ عورت ہو یا مرد۔ اور عورت تو صنف نازک ہے، اسے مرد کے مقابلہ اور بھی توجہ کے ساتھ چلنا چاہیے، اور اللہ کو اکڑاؤ والی ادا ہرگز پسند نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص ایک جوڑا پہن کر کبر و غرور میں سرمست، سر کے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اکڑ کر اترتا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ اب وہ قیامت تک اس میں تڑپتا رہے گا، جان دستا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلم ماں بہنوں کو دین پر چلنے کی توفیق دے، انہیں شرعی حجاب اپنانے اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے آمد رفت کرنے کی توفیق دے، آمین۔